ٹچ ڈاؤن ہو گیا پاکستان میں، بھی تھوڑی دیر میں وہ لاہور آ جائیں گے اور پھر یہاں پہ انہوں نے جو خطاب کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیوز دیٹ میاں شاہد واز جسٹ گیونگ اس، وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا پھر ذکر کریں گے. اکنامک پلان تو انہوں نے دینا ہے، وہ تو سب سے پہلی چیز ہے جو شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا کہ 21 کو ہوگا. آپ کے خیال میں وہ جو طاقتوروں کے حساب اور احتساب کی بات کرتے تھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج کی تقریر کا حصہ ہوگا؟ السلام علیکم آپ کو بھی، سب کو بھی، اور آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے تو لیٹ می ریسیپروکیٹ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بلکہ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو. بڑا چیپٹر ایک آپ کو نیا نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. سوال یہ ہے کہ یہ وہی ہوگا، دائروں میں سفر ہوگا، یا ہم ایک فارورڈ موومنٹ کریں گے؟ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. سو ابھی ہمارے پاس جو مسلم لیگ نون کے ذرائع سے کچھ خبریں آئی ہیں، ان میں یہ کہا جا رہا ہے اکبر کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیوٹرل پالیسی رکھنے کا ہی ان کو مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تناؤ یا ایسی بات جو کہ مفاہمت کو خراب کرے اس طرف نہیں جانا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے جو جڑے ہوئے تلخ چیپٹرز ہیں ان کو اگنور کر کے آگے جانا ہے، اور جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اور زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، باقی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن یہ تو ایک پلان ہے. نوئنگ میاں نواز شریف، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک الگ قسم کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. سو وہ کیا کہیں گے یہ ہم جب وہ بات ہوگی تو پتہ چلے گا. اس وقت تو فوکس اس بات پر ہے جو کہ لیگل معاملات تھے. زیادہ جو سوالیہ نشان ہے وہ ان معاملات پر ہے. جتنے سمودلی وہ حل ہوئے ہیں اس کے اوپر سبھی حیران ہیں، جتنے قانون دان ہیں وہ پریشان ہیں کہ ایک جہاں پر یہ تاریخ ہے کہ ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر، ایک ایسی پولیٹیکل اینٹی جس کو سسٹم نے بار بار ریجیکٹ کیا اور بار بار ایکسیپٹ کیا، یقیناً ایک تاریخ ہے یہ. اسی طریقے سے جس طریقے سے لیگل معاملات سمودلی ہینڈل ہوئے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا دستخط ہو گئے، آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے تک معاملات کلیئر ہو جائیں گے میاں نواز شریف کے لیے. وہ معاملات جو اتنے سالوں سے لٹکے ہوئے تھے، اتنے سالوں سے ان پہ بحث ہو رہی تھی، اتنے سالوں سے ان کو آنے سے روکے ہوئے تھے، ایکچولی اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 48 to 58 آورز اور وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے یا جو باتیں کہی جا رہی ہیں. سو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوئی آج پاکستان میں. کنسیڈرنگ دا اسموتھنس جس کا آپ نے ذکر کیا اور جو جتنے سوئفٹلی معاملات ہوئے، مطلب ہم نے دیکھا کہ درخواست آئی، نمبر لگا، بینچ بنا، اور پھر 7 منٹ کے اندر اگلے دن، مطلب اٹ واز پروبلی ا ریکارڈ پاکستان کے حساب سے کہ ایک کیس 7 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ نپٹا کے وہ گیا سارا معاملہ. ایک میسج بھی تو ہے نا اس کے اندر. اور جو اسٹیٹ لاؤنج میں ہیں، جو میاں صاحب کو وہاں سے رخصت کیا ہائی کمشنر نے، پھر ان کو ریسیو کیا ہمارے ڈپلومیٹک مشن نے سعودیہ میں. آج جہاں پہ کہا گیا تھا عمران خان کے کیس میں کہ بایو میٹرک کرانے تو آنا پڑے گا، آپ چاہے ایمبولینس میں لے کے ہیں جس طرح مرضی، لیکن یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے کیا. تو ایک میسج بھی تو ہے نا اس کے اندر سب معاملے کے اندر کہ جس طرح سے یہ سموتھ معاملات چل رہے ہیں. فریہ، اس میں جو سب سے زیادہ میرے خیال سے حیران کن معاملہ تھا وہ نیب کی فور سائٹڈنس تھی. نیب کو نوٹس ابھی جاری نہیں ہوا، پتہ چلا نہیں ان کو، وہ وہاں پہ پہلے موجود تھے. میں کہہ رہی ہوں اس قدر ایفیشینٹ نیب کے جو ہمارے آفیسرز ہیں، آفیشلز ہیں، ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کی فور سائٹڈنس دیکھیے. ان کو پتہ تھا کہ ہمیں بلایا جائے گا، عدالت سے وقت ضائع نہ کریں، اس سے پہلے وہاں پر موجود ہوں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سچے خواب آتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیلی پیتھی ہے، کچھ لوگ، میں اس کو ایفیشنسی کہوں گی. اب جو میسج ہے یہ اکبر ذرا آپ مجھے بتائیں کہ میسج کیا ہے. کسی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کافی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میسج یہ ہے کہ ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے. نمی خبر آئی ہے میاں ساڈا پائی ہے. نہیں، یہ میرے خیال سے تھوڑی سی پرانی ہوگی خبر. اچھا چلیں، نہیں میں میسج دیکھیں، میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیا میسج کیا ہے قاضی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا میسج؟ کمال ہو گیا، مطلب آپ ادھر بات ہی نہیں یار. نہیں یہ میں تو ایک میسج فلم تھی بڑی اچھی، وہ نہیں وہ تو کیا بڑی ماشاءاللہ وہ تو خیر. ہاں میسج کیا ہے، اٹ از ویری کلیئر، ہاں اٹس ویری آبویس. آپ اس میں تو کوئی ہمیں دیر از ناٹ مچ ٹو ریڈ ان اٹ. بٹ میں یہی چیزیں قاضی صاحب جس کی وجہ سے پھر ہی از بینگ ٹاؤٹڈ ایز دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، یا پھر پی ایم ایل این پاور میں لوگ کہتے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھ کے وہ ڈسائفر کر رہے ہیں. وی آلویز جمپ انٹو کنکلوژنز.
لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ان کو ایک جس ان سیریمونیس طریقے سے ایگزٹ ہوا تھا ان کا، تو اس کو ایک ہم اب تک تو انڈو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور انڈو ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں جیسے میں کہتا ہوں اٹ از این ایج آف ایکسپوجرز. تو اب ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ میاں صاحب کی رائے ٹھیک تھی کہ بھائی ان کو جو نکالا گیا تھا وہ غلط نکالا گیا تھا، اب کہیں اس کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. تو اب اس میں بہت سے اعتراضات ان کے ناقدین کریں گے جی قانون کی جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی تھوڑے بہت قانون کو نرم بھی ہونا چاہیے ان کے حوالے سے، ویسے ہوتا بھی ہے. کہاں یہ میرے جیسے آپ جیسے جو چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں وہ جس طرح کل تو آپ کے میرے لیے تو قانون برابر ہے نا، ان کے لیے قانون علیحدہ برابر ہے، بڑے لوگوں کے لیے آپس میں برابر ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے آپس میں برابر ہے. کل بٹی صاحب مجھے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یار وہ اگر کوئی سائیکل چوری کرے تو اس کا یہ ہوتا ہے. میں کہو سائیکل چوری کرے اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ سائیکل بھی چیز ہے چوری کرنے کی، چور کو نہیں ملتی، بڑی چوری مطلب وہ یہ دیکھیں سائیکل چوری کرنا تو چوری کی توہین ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میسج ویسج اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن سوال دیکھنے کا یہ ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے لیے جو سوال ہے، ہم تو طالب علم ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کیسے چلے گا، یہ کہانی آگے ایک اپنی چلنی ہے یا نہیں چلنی. پروجیکٹس کیا نا سر، پہلے اگر عمران خان کی بات کر لیں آپ کی کر لیں، پروجیکٹس کے تو مسئلہ پروجیکٹ نہیں ہونے چاہیے، عوام کو چوز کرنے دینا چاہیے، پروجیکٹ ویسے نہیں بننے چاہیے کہ بھئی اس پہ تو اتفاق ہے ہمارا. میں ایک چیز ویسے اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں فریہ، آپ نے کہا کہ آپ کی پی ایم ایل این لیڈرشپ سے جو مشورے دے رہے ہیں میاں صاحب کو، ان سے بات بھی ہوئی. دس واز ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کمنگ فرام یو کہ انہیں کہا گیا کہ سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں. آر دیئر سچ سین ایلیمنٹس ان پی ایم ایل این جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلیں؟ کیونکہ 2 دن سے میری جو پیپلز پارٹی کے لیڈر سے بات ہو رہی ہے، قاہرہ صاحب سے، ندیم اظہر چند صاحب سے، سابق جو آپ کے چیئرمین سینٹ تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ ہم تیار ہیں، نون لیگ مذاکرات کو ریڈی ہی نہیں ہے بالکل بھی، ان کا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے مذاکرات وغیرہ کرنے کا کسی پولیٹیکل اپنے فورس سے یا کولیگ سے. دیکھیں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک جو الیکشن کو فورس ہی کر رہا ہے، پنجاب کی سیاست کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بہت اہم ہے کہ اپنی سیاست کی جائے. وہ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو 16 مہینے تھے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے پی ایم ایل این کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مریم نواز اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتی تھی اس حکومت سے، نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تمام کے تمام معاملات سے. خبریں آئیں ناراض ہو کے چلے جاتے تھے میٹنگ سے، بات نہیں کرتے تھے، سخت ناراض تھے. اپنا انہوں نے فائنانس منسٹر بھیجا، پہلے والے فائنانس منسٹر سے وہ ناراض تھے، تو اپنے آپ کو بڑا کیئرفلی پولیٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا اس حکومت سے جو کہ ایکچولی انہی کی حکومت تھی. انہوں نے تو 2017 اور 18 سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. جو پچھلی حکومت کے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، جی شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے آپ کو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ سے علیحدہ کر لیا. انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہماری اصل حکومت تو وہی ہے. آج بڑے خوش ہیں فارمر پرائم منسٹر بھی، ویسے آپ نے دیکھی ہوگی ان کی ٹویٹ، انہوں نے جی آیا نو کر کے ویلکم کیا نواز شریف صاحب کو. سو خود ایک ایسی شخصیت جو پرائم منسٹر رہی ہے وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ میری حکومت کو بھول جائیں، اصل حکومت میرے بڑے بھائی کریں گے جو اتنے عرصے پہلے بھی کر کے گئے تھے. جو سسٹم ریبوٹ کی بات کر رہے تھے ابھی قاضی صاحب بھی، ہمیں اسی طرف نظر آ رہا ہے. ایکچولی ایک پوری کوشش ہے کہ بیچ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو فلش آؤٹ کر دیا جائے، اس کو ریبوٹ کر دیں، ختم کر دیں. ایک گرینڈ ریورس ہم دیکھ رہے ہیں. اور اچھا میں ویسے پہلے ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کروں، واپس جائے مائنڈ سیٹ آف پاکستانی پبلک. یہ جو چاہ رہے ہیں میاں صاحب کہ یوں کر کے معاملات کے لوگ بھول جائیں، یہ 16 مہینے بھی 2017 سے 18 کا ایک سال بھی 2017 تک بس یاد رکھیں، 13 to 17. یقین کریں ویسے جب آن سٹریٹس لوگوں سے بات ہوتی ہے، پروگرام کے لیے ہم جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ اور مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے، بڑی ساری ویسے آپ کو میں بتاؤں مزے کی بات کہ پی ایم ایل این کا الیکٹوریٹ ایسا ہے جو بلیو کرنا شروع ہو گیا اس بات کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نہیں، نواز شریف آئے گا تو پلان دے گا، اور برملا یہ کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف نہیں پتا، وہ میاں صاحب آن گے تو وہ پلان دیں گے. لیکن میرے پاس ایکچولی ٹائم کم ہے، میں نے آپ کا اس پہ اوپینین لینا ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کرو، اس کو اندر کرو، اس کو بھی سزائیں دو، اور یہ سب معاملات ترازو کے پلڑے برابر کرو، میں کل اپنے والد صاحب کو واپس لے آؤں گی. اور آج وہ بڑی خوش ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی والا دن ہے. تو کریڈٹ ان کا تو ہے نا، نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، مفاہمت کر کے آئے ہیں، مزاحمت کے تھرو مفاہمت کر کے آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں. لیکن آج میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ، یہ ان کی جو محنتیں ہیں، یہ شاید سمر میرے خیال میں، تو ان کا آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں تمام اختلافات ایک طرف رکھ کے ایک آبجیکٹیو انالیسس سے آپ دیکھیں
تو PMLN کا ریوائول اینڈ کم بیک اس میں یا نواز شریف کا ریوائول اینڈ کم بیک اس میں مین کریڈٹ 80 to 90% belongs only to مریم نواز شریف. یہ ایک بالکل آبجیکٹو رائے ہے. اس وقت مریم نواز شریف کو اپنی پارٹی سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا. ہمیں پرسنلی فرسٹ ہینڈ پتہ ہے, لوگ ہمیں فون کر کر کے مریم نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے تھے, ان کی اپنی پارٹی کے سینئر ممبرز کرتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ یہ ختم کرا دے گی پارٹی ہماری, یہ ہمیں سیدھا ایک سوسائڈ بامر کی طرح ختم کرنے کے لیے نکل آئی ہیں. یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے. اور جیسی سیاست کی جو مینیورنگز کی, اچھی کی بری کی, لیکن اٹ واز ہر الون, جن کا ایک میڈیا سیل تھا جس کو وہ رن کرتی رہی, ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. شی واز اوپن. ایک اور بات جس کا کریڈٹ ہم دیتے تھے مریم نواز کو, کہ بہت بولڈ سٹانس لیا, جو کیسے سسٹین کیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن بہت بولڈ سٹانس لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل بھی رہی, یہ سمجھ بھی رہی کہ اب میرے ٹوٹے کو خاموش کر دینا ہے. اب میں نے یہ 4 فائر مارے ہیں تو اب میں نے بالکل جو ہے ریٹریٹ کرنا ہے. سو جو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوہری تھی, اس میں جو تھی دوغلی تھی, کچھ بھی کہیں, لیکن اٹ واز اے سکسیسفل اسٹریٹجی.